السلام علیکم ناظرین، اس کیس کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نعیم سلطان عبدالقادر نسیم کے ساتھ تجارتی سودا کرنے کے بعد بگی میں بیٹھتے ہوئے نعیم شناز کو کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور میری چاہت کے مطابق یہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ نسیم کہتا ہے کہ یہ تو ہو چکا ہے، جلدی آپ ہم سے گلہ کریں گی کہ میری تھکاوٹ میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ شناز کہتی ہے کہ میں محل نہیں آؤں گی، مجھے کچھ اہم کام ہے، پھر آؤں گی۔ نعیم سلطان بگی میں بیٹھتی ہے اور عبدالقادر جیسے ہی بیٹھنے لگتے ہیں تو نسیم کی بیٹی وکٹوریہ عبدالقادر کو کہتی ہے کہ مجھے یہاں گھومنے کا موقع ہی نہیں ملا، مجھے آپ پائے تخت میں گھما سکتے ہیں؟ اگر آپ فارغ ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک پائے تخت میں گھومنے کو پسند کروں گی۔ دوسری طرف رشیا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے دو مزدور فیکٹری میں آپس میں بات کرتے ہیں کہ سب تو دیکھو اوپر لٹکے ہوئے ہیں، دیکھو اگر میں ان کو بغاوت کا کہوں تو ابھی باغی ہو جائیں گے۔ اتنے میں وہاں خلیل، عثمان اور تعداد بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ فیکٹری میں ایک مزدور سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں سے ایک کا نام فما ایک کا نام اقوا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ تو مزدوروں کے سربراہ ہیں، وہ روز یہاں نہیں آتے۔ تاتار کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ سربراہ ہیں، ان کی مرضی۔ خلیل کہتا ہے کہ جب وہ یہاں نہیں آتے تو کہاں جاتے ہیں؟ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ رنگ میں جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے کہ چچا رنگ کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ عثمان اور مزدوروں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور وہ شرط لگا کر ان کو رنگ میں بلاتے ہیں۔ چچا بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں لفظ رنگ ہے جو لڑنے کی جگہ ہے، اگر تم کسی سے لڑنا چاہو تو شاید رنگ میں جا سکو۔ دوسری طرف برطانوی سفیر محل میں آتا ہے۔ سرداری میں فہد پاشا مل جاتے ہیں۔ سفیر کہتا ہے کہ تحسین پاشا نے ہمیں بہت اہم معلومات دی ہیں، سلطان عبدالحمید ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ فہد پاشا کہتا ہے کہ بہت زیادہ عقل مند ہے وہ، یعنی کہ اگر تم میرا نظام روال میں توڑتے ہو تو میں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہاری نیندیں ہندوستان میں اڑا دوں گا۔ عبدالحمید بہت تیز شخص ہے۔ اس کے بعد برطانوی سفیر کہتا ہے کہ عبدالحمید کی یہ بہت بڑی پیشکش ہے جو وہ کرنے جا رہا ہے، میں تمام اطلاعات کو لندن روانہ کر رہا ہوں۔ فہد پاشا کہتا ہے کہ یہ خبر بہت اہم ہے، لندن والوں کی بھی نیندیں اڑ جائیں گی۔ سفیر کہتا ہے کہ میں پہلے ٹنڈل تو حاصل کر لوں۔ دوسری طرف دربار میں سلطان کے پاس جاتے ہیں اور آلو پاشا بتاتے ہیں کہ سلطان ٹنڈر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں جیسا ہم نے چاہا ویسا ہوگا۔ آلو پاشا کہتے ہیں کہ انگلینڈ کا بادشاہ جہاز سے کشتی میں سوار ہوگا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ تحسین پاشا کہاں ہے؟ آلو بتاتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا۔ سلطان کہتے ہیں کہ لندن کے ساتھ جڑے رہو، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کی ہر پل کی خبر مجھے ملے۔ دوسری طرف محمود پاشا برطانوی اور روسی وفد کی میزبانی میں مصروف ہوتے ہیں۔ محمود کہتے ہیں کہ آخر میں ہم نے روسی وفد کی پیشکش سنی، اب ہمارے قیمتی صحافی حضرات کی موجودگی میں ہم اپنا ٹینڈر کھولتے ہیں اور کوئی ہے جو اس سے بہتر پیشکش کرے۔ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ ہم اسے 2.5 کروڑ لیرہ میں کریں گے۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ برطانوی سفیر نے 2.5 کروڑ کی پیشکش کر دی ہے۔ روسی سفیر بولتا ہے کہ ہم اسے کم کریں گے۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ 70 لاکھ لیرہ کی پیشکش کی ہے، کم کوئی ہے؟ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ ہم 50 لاکھ کی پیشکش سے بھی کم لاگت میں کریں گے۔ وہاں بحث و تکرار چلتی رہتی ہے۔ سلطان وقت گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ برطانوی اور روسی ایک دوسرے سے بڑھ کر رفع کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ٹینڈر کا وقت پورا ہوتا ہے تو تحسین پاشا سلطان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اتنے میں آلو پاشا بھی آ کر بتاتے ہیں کہ انگلینڈ کے بادشاہ نے اپنا روال کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ وہ جہاز میں ہے لیکن اس کا رخ ہندوستان کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ سلطان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دعا ہے آپ جیسے دوست کے لیے تحسین پاشا۔ تحسین پاشا بھی کہتے ہیں کہ دعا ہے آپ جیسے دوست کے لیے جناب عالی، اور یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، میں تھپڑ مار مار کر برطانوی سفیر کے منہ کو کالا کر دیتا جب اس نے مجھے پیشکش کی کہ آپ کو دھوکہ دوں، میں کبھی خیال میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کبھی شک ہی نہیں کیا تھا۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی مخلص تھا اور اب بھی ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے آپ پر، برطانیہ کا بادشاہ بہت خوفزدہ ہے میرے ہندوستان جانے پر، اس لیے اس نے روال کو بھول گیا۔ جو معلومات ہم نے آپ کو دی آپ نے اس کا بہترین استعمال کیا پاشا۔ اس کے بعد دوسری طرف رشیا میں کشتی کا اکھاڑا دکھایا جاتا ہے جہاں پر دو لوگ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، تماشائی شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ اسی رش کے اندر تتار صاحب ایک لڑکے کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں ایسے آدمیوں کو تلاش کر رہا ہوں، ان کا نام فومر ہے اور وہ مزدوروں کے سربراہ ہیں، وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ لڑکے وہ آدمی رنگ کے اندر کھڑے 2 لڑکوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ وہ دونوں لڑکوں کو تماشائیوں کو کہتے ہیں کہ کون لڑنا چاہتا ہے؟ اتنے میں عثمان منصوبے کے مطابق ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ لوگ عثمان کو رنگ کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ پیر خالد بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ تتار خلیل کو بتاتے ہیں کہ عثمان رنگ میں چلا گیا ہے۔ اکھاڑے کا ریفری عثمان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عثمان بتاتا ہے کہ میرا نام سگودلو ہے، میں عثمانی سلطنت سے آیا ہوں۔
ریفری کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے 3 منٹ کی مار برداشت کر لیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ جیت گئے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ میں تو یہاں لڑنے ہی نہیں آیا، بلکہ میں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عثمان پہ لڑکے سے جا کر پوچھتا ہے کہ تم فما ہو؟ وہ دونوں لڑکے کچھ سنتے ہی نہیں اور عثمان کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ تماشائی بھی بہت زیادہ زور زور سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں۔ مقابلہ کرنے والے دونوں لڑکے عثمان کو گھما گھما کر پٹک رہے ہوتے ہیں، اور جب عثمان نیچے گرتا ہے تو خلیل خالد عثمان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور خلیل لڑکوں کو کہتے ہیں کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر خلیل خالد بھی خود اکھاڑے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنا ہوگی۔ شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو کچھ سمجھنے ہی نہیں آتا۔ خلیل اپنا کوٹ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھتیجے کو کیوں مارا؟ وہ اپنی آستینے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور خلیل خالد بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف محمود پاشا اعلان کرتے ہیں کہ برطانوی وفد نے 45 ملین سے کم کی پیشکش کی ہے، کیا روسی وفد کے پاس کوئی اور پیشکش ہے؟ تو روسی سفیر کہتا ہے کہ نہیں پاشا، ہم مزید نہیں آگے جا سکتے۔ محمود کہتا ہے کہ سفیر آپ کر سکتے ہیں، تھوڑی کوشش تو کریں۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے اور ممکن ہی نہیں۔ محمود کہتا ہے کہ صورتحال میں برطانوی وفد کی قیمت 45 ملین سے کم ہے۔ اتنے میں جرمنی کا سفیر بولتا ہے کہ میری ایک اور پیشکش ہے، ہم ریل کے لیے 60 ملین عثمانی لیرہ سے کم کر کے دینے کو تیار ہیں۔ محمود صحافیوں کو کہتے ہیں کہ عثمانی جیت رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ برطانوی بھی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بالکل، میرے کہنے کے مطابق ایک اور آفر ہے 65 ملین۔ جرمن سفیر بولتا ہے کہ 70 ملین۔ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ آخری پیشکش کرنے کے لیے ہمارے تھوڑا سا وقت دیں۔ محمود پاشا کہتا ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں ٹینڈر کو تھوڑا وقفہ دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی قیمت بتا دیجیے گا۔ اور دوسری طرف رنگ کے اندر خلیل خالد دونوں لڑکوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور کبھی مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں خلیل دونوں پر غلبہ پا لیتے ہیں اور وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں۔ خلیل ان کے قریب جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنا ہوگی۔ اس کے بعد خلیل ٹراٹسکی کی دی ہوئی سلیب اس لڑکے کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنا ہی ہوگی۔ وہ لڑکا سلیب کو غور سے دیکھتا ہے۔ دوسری طرف عبدالقادر وکٹوریہ کو پائتخت میں گھما رہا ہوتا ہے کہ پائتخت واقعی بہت خوبصورت اور پرامن جگہ ہے۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ میں دنیا گھما ہوں لیکن اس جیسی جگہ نہیں، جو اس جگہ پر آتا ہے اسے فوراً ہی محبت ہو جاتی ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ سچی محبت۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ ایسا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تم اتنا کہتے کیوں ہو عبدالقادر؟ کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ عبدالقادر کہتے ہیں میں کہوں گا کہ کوئی میری محبت کے قابل ہی نہیں۔ وکٹوریہ پوچھتی ہے کہ تمہاری پہلی بیوی کہاں ہے؟ عبدالقادر کہتا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے، ہماری شادی نہیں ہوئی لیکن ہمیشہ کا درد رہ گیا۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ ایک دن کوئی آئے گا اور تمہیں سب سے باہر نکالے گا، وہ تمہارے سارے درد بھلا دے گی۔ عبدالقادر کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کی اجازت ہی نہیں دوں گا، میرے دل کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تم کچھ بھول رہے ہو، محبت کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اچانک آتی ہے اور آپ کے دل پر دستک دیتی ہے اور انسان محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف محمود پاشا سلطان کو آ کر بتاتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ بری خبر کیا ہے؟ محمود بتاتے ہیں کہ روسی ٹینڈر سے باہر ہو چکے ہیں اور انگریز بنا معاوضہ منصوبے کو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ وہ باہر ہو چکے ہیں، جرمن کیا کر رہے ہیں؟ محمود کہتے ہیں کہ جب کہ ٹینڈر انگلینڈ کو جا رہا ہے تو جرمنوں نے نئی پیشکش کی ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ انگریزوں کا مقصد روسیوں کو ٹینڈر دینے سے روکنا ہے، وہ پھنس چکے ہیں۔ روس کے وفد کو کہیں کہ وہ وہیں انتظار کریں کہ انشاءاللہ ٹینڈر روسی وفد کو ہی ملے گا۔ دوسری طرف محمود پاشا کہتے ہیں کہ وقفے کے بعد ہم ٹینڈر کو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ جرمنی کے سفیر نے ہمیں پیشکش کی، برطانیہ نے نیا فیصلہ کیا اور پیشکش کی۔ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ ہم جرمن سے کم قیمت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے میں ٹینڈر کو چھوڑ رہا ہوں۔ محمود پاشا جھن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیارے مہمانوں، ریاست کے نمائندگان اور بہت ہی قابل قدر صحافی حضرات، ہمارا ٹینڈر بند ہو گیا، عثمانی ریلوے کی تعمیر کا ٹینڈر دے دی گیا ہے، یہ اب آخری پیشکش کی ہے۔ انہوں نے آفر کی اور جرمنی کو مبارک ہو۔ اس کے بعد جرمن سفیر معاہدے پر دستخط کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان کے دربار میں روسی اور جرمن سفیر کھڑے ہوتے ہیں۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ میں جرمن ساتھی کو ٹینڈر لینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ جرمنی نے ٹینڈر لیا لیکن ایک مسئلہ ہے۔ جرمن سفیر کہتا ہے کہ ہم نے برلن میں سنا ہے کہ اتنے کم وقت میں کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ سلطان فرماتے ہیں اور ٹینڈر کے معاوضے کی شرائط بہت بھاری ہیں، مسار یہ ہے کہ جرمن فیکٹریوں میں کام کرنے کی وجہ بوجھ بہت زیادہ ہے، ٹینڈر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس سال میں آپ منتقل کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ روسی سفیر کہتا ہے کہ ہم تجھ سے بہت خوش ہیں۔
جو قیمت جرمن دے رہے ہیں ہم اس کے ساتھ فراہمی نہیں کر سکتے۔ سلطان کہتے ہیں کیونکہ معاوضے کی شرائط بھاری ہیں، جرمن اس فرق کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ آپ ریلوں کو پہلی والی قیمت کے ساتھ فراہم کریں گے۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ یہ تو ہماری خوش بختی ہے۔ روسی سفیر کہتا ہے یہ تو ہماری اور بھی خوش بختی ہے اگر آپ اس پر تصدیق کرنے کی دستخط کر دیتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلو میں دستخط کر دیتا ہوں۔ دوسری طرف روس میں خلیل لڑکے کو کہتے ہیں کہ راؤ کا فون ہم پر اعتبار کرتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے ہم جب اس نشانی کو دیکھتے ہیں تو سب پر اعتبار کرتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم طالبہ کرتے ہیں کہ کارکنوں کو ہڑتال کی کال دو اور بغاوت کا آغاز کر دو۔ لڑکا کہتا ہے کہ جی کارکن ہماری سنیں گے، لیکن ہم چیز کے لیے بغاوت کا آغاز نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ کیا اس کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے؟ لڑکا کہتا ہے کہ کارکن تیار ہو جائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شکار ہو اور اس پر یقین ہو، تب وہ بغاوت پر آمادہ ہوگے۔ خلیل کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان ناموں کو فارغ کر دیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی خلیل وہ کاغذ لڑکے کو دیتے ہیں، اسی دوران دوسری طرف سے فائر آتے ہیں جو کہ ان لڑکوں کو لگ جاتے ہیں۔ گولی لگتے ہی ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تاتار کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ خلیل خالد کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم دوسرا راستہ نکال لیں گے۔ دوسری طرف تخت میں سلطان فؤاد پاشا کو فاتحانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہروال کا مشاورتی اجلاس تباہ کر دیا گیا ہے۔ نہ ہی انگریز اور نہ ہی روسی یہ جانتے ہیں کہ لیکن ہم جانتے ہیں، وہاں تمام پاشا بھی موجود ہوتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ برطانیہ کے بادشاہ خوف میں ہیں کہ یہاں تک کہ وہ بات چیت میں کہتے ہیں کہ خلیفہ ہندوستان جا رہے ہیں، اب وہ یہ بات اسپین جانے تک نہیں بھولیں گے۔ لیکن وہ بیکار میں ہندوستان گئے ہیں۔ اتنے میں تمام پاشوں کے سامنے تحسین پاشا پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ تحسین پاشا اپنے عہدے پر واپس آ گئے ہیں۔ تحسین کہتے ہیں کہ روسی ریلوے کا ٹینڈر پانے پر وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ فؤاد پاشا پوچھتا ہے کہ جرمن نے ٹینڈر نہیں لیا؟ سلطان کہتے ہیں کہ ہاں، جب برطانوی بادشاہ کو ہندوستان بھیج رہے تھے تو اس وقت جرمن نے ٹینڈر لے لیا، لیکن بعد میں روس کو دے دیا۔ ہروال کی میٹنگ ٹوٹ گئی۔ واٹر فیکٹری میں ہم بغاوت اور یہ آخری طرح کا پتہ تھا جو برطانیہ کے ہاتھ میں تھا۔ جو ہمارے خلاف ہیں وہ جان لیں کہ وہ شکست کھا رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر سلطان اپنی چھڑی کو فخری انداز میں فرش پر مارتے ہیں۔ ناظرین، یہ شخص یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔